کو جی بات کریں بھائی. السلام علیکم. جی بھائی صاحب. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی. اچھا قبلہ، میرے کوئی مختصر سے 2 سوال تھے. میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ائمہ کی احادیث موجود ہیں کہ یہی قرآن حق ہے. آپ نے دکھائی بھی تھیں کتاب سلیم سے اور رسول کافی سے کہ اس کو پڑھو. تو اس کے اوپر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہی قرآن جو ہے تو یہ حق ہے. اور آپ عربی جانتے ہیں تو اس لیے ایک اچھا سوال تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ کی ذات چیلنج کرتی ہے کہ تم لوگ 10 آیات لے آؤ، اگر 10 نہیں لا سکتے تو 1 لے آؤ. تو نہیں اس نہیں طرح 10 کی نہیں، کچھ 10 آیات نہیں، نہیں 10 نہیں، ایک لے آؤ نہیں، ایک لے آؤ نہیں ہے. ایک سورہ لے کے آؤ، ایک سورہ لے کے آؤ یا 10 آیات لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا. 10 سورے لے کے آؤ یا پھر ایک سورہ لے کے آؤ. ایک آیا نہیں ہے، ایک سورہ ہے. اس کے اوپر لوگوں نے بنائی ہیں کچھ صورتیں، جس میں سے 2 صورتیں ہیں. ہم عربی جانتے نہیں ہیں، تو آپ عربی اچھی جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ آپ نے اگر سنی ہے تو ایک تو ہے سورۃ گریٹ ایتھزم. ہنسی آ جاتی نا. الفیل وما ادراک ما الفیل لو خرطوم الطفیل. آپ نے سنی ہوئی ہے مطلب ٹھیک ہے. سورہ ہاں اعراف. بھلے بھلے بھلے. والخبازات خبزہ. فالخبازات خبزہ. وہ سب جو بھی قرآن کے مقابلے میں سورہ بنانے کی کوشش کیا نا، ابھی یہ تو اللہ کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی نہیں بنا سکا. اگر بنا لیتے نا وہ مشہور ہو جاتا. جس نے بھی بنایا وہ بالکل مسخرہ بن جاتا ہے، اس کا بالکل جوکر بن جاتا ہے. اوکے بھائی. دیکھیں ابھی 2 ہیں یوٹیوب پہ کافی مشہور. کبھی وقت ہو کہ ان کے اوپر کلام کر دیں. ایک ہے گریٹ ایتھزم، سورۃ گریٹ ایتھزم، اور دوسری فاقاف کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو کافی نہیں وہ مماثل ہمیں بتا دینا. انہوں نے وہ بولی کی. دیکھیں وہ ایسے وہ کہتے ہیں کوئی جملہ لے کے آئے ہیں کہ وہ اس کو عربی میں ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن کی سورے کے مثل، قرآن کی سورہ کے مثل اگر آپ کوئی چیز وہ لے کے آتا ہے نا، وہ انگلش کا مثلا شیکسپیئر کا کوئی وہ شیکسپیئر نے کبھی نہیں بولا کہ قرآن جیسا ہے. مثلیت عربی ہے، شیخ عربی ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. آپ جو کہہ رہے ہیں انگلش کے الفاظ کہہ رہے ہیں نا. نہیں انہوں نے ٹھیک ہے نام نا. انگلش میں دیا ہے، اس کو عربی میں انہوں نے رکھا ہے الحاد ہاں العظیم، سورہ وہ ہم نے الحاد دیکھے ہیں، العظیم. وہ ہم نے دیکھے ہیں بھائی. جو عربی کے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ سب مسخرہ ہیں. وہ پڑھتے ہی انسان کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ احمقانہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی تو اچھی ہے نا، ہمارے لیے کبھی اس کے اوپر بیان کر دیں ہاں کسی مرجع بس الگ سے کہ وہ ہمارے لیے. بس میں کیا عرض کروں اس کا. وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مانتا ہی بھی نہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. اگر وہ قرآن جیسا کوئی سورہ بنا لیتا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کی تعداد کم نہیں ہے. اور اب پرانے زمانے میں بھی آج بھی جو کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مشرکین ہیں، وہ ان کے لیے بہت. اور وہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لشکریں لے کے آئے ہیں، جنگیں کی ہیں. اور آج بھی جو ہے نا مسلمان ملکوں میں پروزلائٹائزیشن جو ہے کہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا جائے یا ایتھیسٹ بنایا جائے، کتنے اس پہ تبلیغ ہوتا ہے. تو اس کے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن کے ایک سورے جیسا وہ کہہ دو کہ یہ فلان سورے جیسا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کے ایک سورے کے مقابلے میں اس جیسا کہ میں کہہ دوں یہ سورہ حمد جیسا میں ایک سورہ لے کے آیا ہوں، یا سورہ فیل جیسا میں ایک سورہ لے کے آیا ہوں. وہ یہ ہمارے لے کے آؤ پھر وہ ٹھیک ہے. پر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، ابھی تک نہیں لا سکا. 1400 سال میں دیکھیں. ابھی یوٹیوب والے یہ کلپ بنانے والے ان کو کیا آتا ہے؟ یہ تو ویسے فضول ہے. پرانے زمانے میں آج بھی عرب دنیا میں اتنے جو بلیغ ہیں، اتنے فصیح یہ آپ کے کرسچن عرب ہیں کہ بے حساب. آپ نے یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمان جو ہیں وہ عربی اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کے مصر کے جو کرسچن ہیں، لبنان کے جو کرسچن ہیں، نصارہ ہیں، وہ بہت بہترین عربی جانتے ہیں. عربی ادب کے عربی بڑے بڑے شعراء ہیں بہترین، اور اپنے عربیت میں فخر بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ان کو ننگ ہے، شرم ہے یا ننگ ہے. اور بہترین کتابیں لکھتے ہیں، بہترین اشعار لکھتے ہیں، لیکن وہ کبھی قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے. اور اب میں نے عرب کے جو ادبا ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نے ان کو اپنی کتابوں میں بارہا دیکھا، وہ کہتے ہیں قرآن اعجاز ہے. وہ اللہ جانتا ہے عرب کے ادبا جو کرسچن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کہ انہوں نے اعتراف کے بہت بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں کہ وہ قرآن کے اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن اعجاز ہے، قرآن جیسا کوئی نہیں لا سکتا. اگر ابھی میں چاہوں تو اس کو دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن ابھی اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی میں اس کو دکھانے کی.
لیکن اگر ایسا ہوتا نا یہ 1400 سال میں کرسچن ابھی مثلا کیتھولک جو چرچ ہے اس کو مشہور کرا دیتا ایسی چیز کو، یا بیپٹسٹ جو چرچ ہے، یہ لوگ کیونکہ پھر لوگ نصرانی بن جاتے، لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں نا، وہ مشہور کر کے بھائی یہ اسلام کا چیلنج، یہ ہمارا جواب ہے، نہیں لا سکتے۔ تو یہ جب اتنے لوگ ملینز کے حساب سے بلکہ بلینز کے حساب سے لوگ دنیا میں ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ قرآن، اور سب سے آسان کام یہی ہے۔ مثلا اقبال شاعر ہے، اچھا شاعر ہے، اس کے شعر اچھے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، بہت سارے لا سکتے ہیں، بہت سارے شعر۔ اقبال کا کوئی بھی قصیدہ ہو، کوئی بھی شعر دے دو نا، اگر آپ اس کے لیے انعام رکھ دو کہ میں آپ کو 10,000 1 لاکھ روپے دوں گا، اس جیسا کوئی قصیدہ بنا دو، اللہ جانتا ہے اگلے ہفتے اس جیسے 10 آئیں گے، اس جیسے 10 قصیدے آئیں گے۔ غالب بڑا اچھا شاعر ہے، شعر اچھا لکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ابھی اگر ہم کوئی اعلان کر دیں نا کہ غالب کا فلان قصیدہ ہے، اس کے قصیدے جیسا کوئی لا دے، اسی کی مثل ہو یا اس سے بہتر ہو، ہم 1 لاکھ روپے دیں گے آپ کو، 10 لاکھ روپے دیں گے۔ اللہ جانتا ہے اگلے ہفتے بلکہ اگلے دن 2 دن کے اندر وہ بھائی وہ 100 قصیدے آ جائیں گے، کہیں گے یہ ہمارا قصیدہ اس سے بہتر ہے، وہ آ جائیں گے، لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑا شاعر ہے لیکن اس جیسا دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اقبال بڑا شاعر ہے، اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے، شاعری اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، یا غالب ہے، یا میر انیس ہے، میر تقی میر ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ بڑے اچھے شعر لکھے انہوں نے، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا لکھ سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی لکھ سکتا ہے۔ اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں نا، یہ غالب وغیرہ کے، اس طرح نہیں ان کے سب اشعار اچھے ہیں، سب اشعار ایک جیسے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ غالب صاحب کے آپ اشعار دیکھیں نا، ایک شعر اچھا ہے، دوسرا شعر دیکھیں ویسے معمولی ہے۔ اقبال کا بھی یہی ہے، اس کے کتابوں میں، اقبال کی کتابوں میں دیکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ اس کے سب اشعار ایک جیسے، سب اشعار بہترین ہیں۔ ایک شعر جو ہے اس کا دیکھیں وہ بڑا اچھا ہے، دوسرا شعر بھی اچھا ہے، تیسرا جائے کہ ویسے معمولی ہے، چوتھے میں جائے کہ بالکل اس نے کیا کیا تو چوتھے میں دیکھا کہ اس کو بھائی وہ الفاظ کی تنگی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ پنس گیا ہے بھائی، ایسے ہی اس نے کچھ بنا دیا، پھر اگلے شعر جب شاید بہتر ہو اس کا۔ تو اس کے ابیات جو ہیں، شعراء کے ابیات ایسے نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن میں سب کا سب نور ہے، قرآن مجید سب کے سب، یعنی کسی بھی کلام میں آپ قرآن کو رکھ دینا، وہ بالکل ایک سورج کی طرح چمکتا ہے۔ قرآن مجید سورج کی طرح چمکتا ہے، اس کی نور ہے، بس سورج کیا چیز ہے، یعنی اگر آپ مثلا غالب کے اشعار کو رکھ دینا، یا میر تقی میر کے اشعار کو، یا جو ایک شعراء ان کے ساتھ رکھ دیں، وہ پتہ نہیں چلتا یہ شاعر کون ہے، ان میں اتنا تمایز نہیں پتہ چلتا انسان کا۔ میر تقی میر اور میر انیس کے اشعار ساتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، یا اکبر الہ آبادی ہے مثلا، اس کے ساتھ اسی زمانے کا ایک دوسرے شاعر کا ساتھ رکھ دیں، اس کا نہیں پتہ چلتا۔ جوش ملی آبادی ان کا رکھ دیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شاعر کس کا ہے، وہ ایک ہی کلام جیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بہتر بھی لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بے شمار ہیں، لیکن اس پیغمبر کے احادیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کوئی پیغمبر کے ہم خاک پا ہیں، لیکن ان میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، کیا بے مثال ہے، ٹھیک ہے نا، فصاحت نہج البلاغہ کے قرآن مجید کی طرح اعجاز ہے، اس طرح کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن انداز منفرد ہے قرآن کا انداز منفرد ہے۔ قرآن ہر کلام اس کے سامنے لا دینا، قرآن چمکتا ہے، قرآن کا نور ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے میرے محترم ناظرین کہ اس کے بیان کرنے سے انسان عاجز رہ جاتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت میں جو نور ہے، قرآن کی تلاوت میں جو سکون ہے، قرآن کی تلاوت جو عبادت ہے، اور بھائی آپ کبھی عبادت بھی کریں نا اللہ تعالیٰ کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو خالق انسان سے گفتگو کر رہا ہے، وہ تو انسان اپنی دل کے حالت میں اس کو احساس کر لیتا ہے نا، وہ دل کے اندر کے جو بت کدے ہوتے ہیں، ان کے بت جب ٹوٹتے ہیں، ان بتوں کی ٹوٹنے کی جب آواز آتی ہے، اور انسان کا جب خالق کی عظمت انسان کے سامنے تجلی کر لیتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اور قرآن کی آیات میں جب اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوتا ہے، وہ تو بیان کو ہی نہیں کر سکتا نا،
وہ تو بیان کے قابل ہی نہیں ہے. وہ تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود اس کا تجربہ کر لے. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے سامنے سب خطبہ، سب بلغاء، سب فصحاء کے زبان اس کے سامنے بہرے ہو جاتے ہیں قرآن کے سامنے، کیونکہ یہ رب العزت کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اوکے میرے بھائی.